محترم المقام سالار ملت عالی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و سینئر پارلیمنٹرین سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ ہمیں مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیروان امام مبین، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا کی صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین دعائے اولیاء ہے۔ اللہ نے کامیابی اور کامرانی عطا کی، اور مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی یہی رہی شروع ہی سے کہ ہم کو سیاست میں حصہ لے کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اس پالیسی کو کامیابی کے طریقے سے پہنچایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس نے جو کہا تھا وہ پورا اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف اسمبلی اور پارلیمنٹ کی حد تک نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج عرب ممالک میں یا امریکہ میں اگر مسلمان ڈاکٹر نظر آتے ہیں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین، دکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کے بچے، یہ تمام اللہ کا احسان ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے کام لیا، اور اس کام کو اور اللہ ترقی عطا فرمائے۔ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ منظم متحد رہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ کانگریس کی حکومت آنے کے بعد اب تک کے کوئی اچھا اقدامات مسلمانوں کے لیے نہیں کیے۔ ابھی بھی موقع ہے کہ کانگریس اپنے کو سنبھالے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، کیونکہ مسلمانوں ہی کی وجہ سے تم کو یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن اگر وہ اس کے بعد بھی اپنی خواب غفلت سے نہیں جاگتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کے پاس سیاست بازیچہ اطفال ہے، اور بہت سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اور معلوم ہو جائے گا تم کو کہ مجلس اتحاد المسلمین اگر تم کو تخت پر بٹھا سکتی ہے تو تختے کے اوپر بھی لا سکتی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کئی بہت سی چیزوں کو دیکھ چکی ہے۔ بہرحال ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ BC کمیشن بنایا گیا تو آخر اس میں مسلمان کو کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ صرف 5% مسلمانوں کے لیے تحفظات چاہتے ہیں، اور آپ اسمبلی میں اس کو قانون بنا سکتے تھے، لیکن اسمبلی میں نہیں بنایا، اور اب جب بنایا ہے کمیٹی تو اس میں مسلمان نہیں ہیں، اور 3 برس کے بعد اس کی رپورٹ پیش ہوگی، اور اس کے بعد معلوم نہیں اور کتنی اس کی توسیع ہوگی۔ بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ہمارے حل کریں، اور جتنی بھی حکومتیں نئی آتی ہیں تو ان کی یہ کام ہے کہ وہ مسائل کو حل کرتے جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں سنجے ریڈی کے زمانے سے دیکھتے آ رہا ہوں کہ جب کوئی چیف منسٹر آتا ہے تو وہ تمام عہدیداروں کو بدلتا ہے، اور جو اپنے ہوتے ہیں ان کو رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری پارٹی آئی تو وہ تو ظاہر کرتی ہے، لیکن کانگریس نے بھی ایسا کیا ہے۔ آپ دیکھیے سنجے ریڈی کے بعد برمانند ریڈی آئے تو انہوں نے تمام پورا سیٹ اپ کو بدلا۔ اسی طریقے سے کئی لوگوں نے بدلتے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو نئی حکومت آئی تو یہاں پر تبدیلی تو ہوئی، لیکن پولیس کے لوگوں کو، وہی لوگوں کو رکھا گیا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں کو تکلیف دی، انہی کو آپ رکھتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آج بتائیے۔ یہ مطلب اس کا یہی ہے کہ آپ کا ذہن مسلمانوں کے تعلق سے ابھی بدلا نہیں ہے۔ اگر بدلا ہے
تو پھر آپ کو اپنی پالیسیوں کو بھی بدلنا پڑے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر مجلس اتحاد المسلمین آپ یہ جان لیجئے کہ بہت سے چیزاں کھیلی ہے، نصف صدی گزر گئے، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اقتدار دائمی کسی کا نہیں رہتا۔ اقتدار اگر دائمی ہوتا تو مغلوں کا بھی دائمی ہوتا، قطب شاہیوں کا ہوتا، آصف جاہیوں کا ہوتا، اقتدار دائمی نہیں۔ اور پھر آج عوام کا ہے اقتدار، اور عوام میں منظم اگر ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ توازن قوت ہمارے ہاتھ میں رہے، کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بادشاہ گر کا موقف حاصل کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کرایا ہمارے ہاتھ سے، اور ہم کو کسی سے دشمنی نہیں ہے، خواہ وہ تلگو دیشم ہو، کانگریس ہو، ہم کو اقتدار پہ آنا نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ بہرحال ہم کو آگے بڑھنا اور کام کرنا ہے۔ اللہ نے سب کام ہمارے سے کروا دیا، اب اللہ سے دعا ہے کہ ایک کام جو ہم کو بہت ضروری ہے کرنا، اللہ اس کو بھی پورا کرا دے۔ وہ ہے، میری دلی خواہش بھی یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک اخبار ہو، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ہم اپنا ایک اخبار نکالیں گے تاکہ ہماری بات صحیح طور پر پہنچائی جائے۔ ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا، ہر ایک کو سر پر بٹھایا، لیکن صرف ہمارے اوپر چھری مارتے گئے اور حد کر دی۔ لہذا ہم بہت دن سے سوچ رہے تھے، اور اب یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام بھی ہم سے پورا کرا دے، تاکہ ایک آپ کی آواز پوری دنیا میں جائے اور یہ معلوم ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجلس کو کامیابی عطا فرمائی۔ عاصم نگر سے بہت بڑی کامیابی ہوئی ہمارے لیے، اور اب آپ کے لیے میں کہوں گا کہ آپ دعا فرمائیے کہ اب بلدیہ کے الیکشن ہونے والے ہیں پورے اضلاع میں، دعا کیجئے کہ یہاں آندھرا کے ایک تلنگانہ، آندھرا، ہر جگہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں، اور پوری طرح اس آندھرا کے اندر سیاسی گرپ ہماری رہے، اور ہمارے مسائل اس طاقت کے ذریعے ہم حل کرائیں۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ آج پورے عالم اسلام میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہو چکی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وقت ہو چکا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال حکومت کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے، اور ہم کو نہ تو اقتدار حاصل کرنا ہے، نہ تو ہم اور کوئی چیز چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور ہم اسی کی خواہش کرتے ہیں۔ میں آپ تمام کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر برے وقت میں مجلس کا ساتھ دیا اور مجلس کو کامیاب کیا۔ آپ کی جدوجہد، آپ کی دعائیں مجلس کی کامیابی کا ضامن بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔